نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وزاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے بھی جھکے ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس سے ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی، بندے کا دل کرتا ہے نیرا ڈانٹے نہ، ڈنڈا بھی پکڑ لے، کرتے ہیں بعض اوقات بات دوست ایسے کام۔ ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو۔ آپ کسی کے خلاف، کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں، پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں، جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا بھی۔ آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، آپ سامنے والے۔ اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وزادار ہے، وفادار ہے۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا۔ مثلا ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے، کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڑا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں۔ تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, करम नवाजी भी फरमाई, रहमत भी फरमाई, अताएं भी फरमाई, लेकिन हुजूर ने ना सहाबा से फरमाया सारे मिल के अपने भाई की मदद करो। थोड़े पैसे किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, मिल। और ऐसे लोगों से जो लोग बड़े इस काम के लिए हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे, उन लोगों से कहा इसके साथ चलो, लेकिन उसका कर्जा अभी भी जितना चढ़ गया था उतने पैसे जमा नहीं हुए थे। अल्लाह करे मैं आपको समझाऊं, ये भी अखलाकी बुलंदी वाला काम है कि किसी शख्स की कमजोरी में उसे उठाना, गिरते हुए को संभालना, फिसलने वाले को सहारा देना, बिखरने वाले को बिखरने से बचा लेना, टूटने वाले को टूटने से बचा लेना, परेशान हो जाने वाले को समेट लेना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो। लोगों ने मदद की, लेकिन उस हद तक उसके पास पैसे न हुए जितना उसका कर्जा था। अब हुजूर ने उन लोगों को बुलाया जिनके उसने पैसे देने थे, और पैसे देने वालों से कहा कि इसके पास इतने हैं, इतने ले लो, और चलो तुम भी कुछ नेकी करो, कुछ ले लो कुछ छोड़ दो। ये कौन करा रहा है? रहमत लिल आलमीन नबी। और हमारा जब कोई बंदा इस तरह उलझ जाता है फिर तो वो साड़ा लगता ही कुछ नहीं ना। उतने दिनों तक ना रिश्तेदारी होती है, ना दोस्ती होती है, ना ताल्लुक है। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। जब हालात खराब होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है मेरा ताल्लुक कोई नहीं, और जब ठीक होते हैं तो फिर बड़ी लंबी रिश्तेदारी निकलती है। हो कहते हैं वो बड़ी दूर के मेरे करीबी ताल्लुकात है, वो बड़ा दूर का रिश्ता है, मेरा बड़ा करीबी लेन देन है। तो बड़ी उम्दगी से लोग, बड़ी दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचाए रुसवाई तक। जो अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आपने ज्यादा गौर करनी है कि अगर कोई आदमी गिर रहा हो तो गिरती दीवार को धक्का नहीं देना, उसे संभालना है। उस शख्स को, वो यार हालात हो जाते हैं ऊपर नीचे, इंसान कमजोर पड़ जाते हैं। राह चलते चलते कई दफा गाड़ी का सिर्फ पेट्रोल ही खत्म नहीं होता, जो मुफ्त में पानी मिलता है कई जगहों पे वो भी खत्म हो जाता है, और करीब करीब उसकी भी कोई शनाख्त नहीं होती। कई दफा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का मसला ही नहीं होता, वो जो 20 रुपए में हवा टायर में भरी जाती है कई जगहों पे वो भी नहीं मिलती। तो तसल्ली के लिए अखलाकी रवैया ये होना चाहिए कि अगर कोई बंदा कहीं कमजोर पड़ रहा है, गिर रहा है, उसकी उस कमजोरी पर उसे थामा जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, तसल्ली दी जाए। लेकिन हमारा ये माहौल नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों से कि जो आदमी अपने घर की तीसरी मंजिल शुरू करता है ना, तीसरा लेंटर डालता है, उसे सारे जाकर भैया को काम हो जाते दसी, भाई होने क्यों दसना है, मालदार आदमी तीसरा लेंटर डाल रहा है। लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी जो बाले डाल रहा है और लकड़ी की छत डाल रहा है, वो अगर किसी से जाके कहता है ना थोड़ी इमदाद करा दे, मेरा काम रुक गया है, तो कहते हैं आपने पहले बताना था, अब तो नहीं ना, मतलब वो तो बड़ी पुरानी बात थी, वो तो मैंने बांट दिया, रमजान में बड़ा कर दिया, फलानी जगह बड़ा। ये लहजा दुरुस्त, ये अखलाकी रवैया नहीं। दर्द दिल और चीज का नाम है, खैर खाई और चीज का नाम है। वो किसी ने कहा था कि पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कोई गिर रहा हो इसका बाजू पकड़ना, इसमें मजा है, इसमें लताफत है, इसमें हुस्न है। और एक दूसरा इखलाकी रवैया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमारे ज्यादा साथ होते हैं ना, गलतियां भी उन्होंने ही करनी होती हैं। जो आपके साथ नहीं उन्हें आपको माफ भी नहीं करना पड़ता। माफ किसे करना पड़ता है? जो अपने, माफ किसे करना पड़ता है? अपने खादिम को। अगर आप ऑफिसर हैं तो अपने मुलाजिम को। माफ किसे करना पड़ता है? अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अहले खाना को। माफ किसे करना पड़ता है? अपने शागिर्दों को, इरादतमंदों को, दोस्त अहबाब को, अपनों को माफ करना होता है। किसी के साथ आपका लेन, कई दफा दोस्त आ जाते हैं, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई गलती होगी तो माफ कर देना, तो मैं कहता हूँ मुझसे आप क्या माफी मांगेंगे, आप अदब से मिलके चले जाते हैं। जिनके साथ आपका उठना बैठना है उनसे माफी मांगे। जो ज्यादा करीब रहेंगे गलतियां भी तो वही करेंगे ना, जो रोज मानते हैं, किसी वक्त सुस्ती भी दिखाते हैं। तो माफ तो करना होता है अपनों को। एक खास बात करूं आपसे, बेटियों को माफ नहीं करना पड़ता, माफ बहू को करना पड़ता है। करके तो देखो ना यार। एक मेयार है बेटी के लिए, वो ब्याह के किसी जगह गई है, उसकी शिकायत आई है, तो हमारा जवाब ये है कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। ये जवाब बनाए बहू के लिए। अगर वो गलती करे, उसकी सास शिकायत करे, उसका खामन शिकायत करे, तो ये बहू के लिए बोलें कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए बात करें कि बच्ची है, सीखते सीखते। ये बहू के लिए जरूरत है इसकी। बेटी के लिए तो इसकी जरूरत, बेटी गलती करे तो उसके वकील बन जाते हैं। सारी जिंदगी सास ससुर अपनी बेटी के वकील रहते हैं और अपनी बहू के जज बने रहते हैं। इसके लिए फैसले सुनाते हो, उसकी वकालत करते हो। ये बेटी नहीं किसी की, इसके जज बन गए हो, इसके हक में फैसलों का ऐलान है, उसके लिए वकालतों का ऐलान है। मानादारत। मुसलमान का ये इखलाकी रवैया नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सबक दिया है, जो करीब रहने वाले हैं उन्हें ही तो माफ करना है।
دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا، اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں، کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے، فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ، کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا، تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ، کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا، کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام، اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، ایسے اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں؟ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے عزیز اپنوں نہیں تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے، جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈھب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو، اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو، لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب۔ انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے، اصول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی عام آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں، آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں۔ دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں۔ غلطیاں کریں گے لوگ، اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا، تب بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں بول رہے ہو؟ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے،
اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا تو تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں. یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا، یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں. میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا. آپ بچوں کو ڈانٹیں، کریں کچھ، لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا. تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں. ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے. میرے ذمہ بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرمائیں. نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، وہ سریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نعت سنا، وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں. چل بیٹے تلاوت سیکھ، سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا. حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے، کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا، وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے، فرمانے لگے جابر ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ وہ بیمار تھا، حضور کے حکم سے بھاگا ہے. فرمایا بیچ نہیں دیتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ویسے ہی رکھ لیں. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے؟ فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں. حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا. مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو، کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر زیادہ نہیں، قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے. تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں. ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں. لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں. شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود با اخلاق نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے. اور چوتھی گزارش یہ کی ہے جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا. ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے، اللہ نے فضل کیا وہ بڑا ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرا فیصلہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے اسے کوئی موقع مل گیا بڑا ہونے کا تو وہ اپنے اخلاق کو بڑا کرے. لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے. اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے
اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے، آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟